والد وما ولد صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک مختصر آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کیا نام ہے جن کا یہ گھر؟ محمد شہزاد عالم صاحب نے اپنے گھر میں یہ نجی محفل، جس کو آپ پرائیویٹ کہتے ہیں، میلاد شریف کے حوالے سے منعقد کی ہے۔ عزیزم حسام مصطفیٰ صاحب نے مجھے موضوع بتایا ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ بڑا جلسہ نہیں ہے، میں دھیمے لہجے میں آسانی سے ٹھہر ٹھہر کے بات کروں گا تاکہ آپ سب لوگ سمجھ بھی سکیں اور یاد بھی کر سکیں۔ ہم لوگ قرآن اور حدیث کو مانتے ہوئے یہ موقف، اسٹینڈ پوائنٹ، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سارے نبی بڑی شان والے ہیں۔ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، جتنے ہیں 1,24,000 کم و بیش، کم یا زیادہ، کیونکہ ایک حدیث میں 1,24,000 اور دوسری حدیث میں 2,24,000، اسی لیے کم و بیش جتنے اللہ کے نبی ہیں ہم سب کو شان والا، عزت والا مانتے ہیں۔ نبی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ یہ درجے میں برابر نہ ہونا یہ بھی قرآن کا بیان ہے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تیسرے پارے کی پہلی آیت، کہ یہ رسول ہیں، ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ دو چیزیں ایک جیسی ہوں، ان میں کسی کو زیادہ درجہ دیا جائے تو اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کوئی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، اور کوئی ہے جسے اللہ نے درجوں بلند کیا۔ تو جس سے کلام کیا وہ کلیم اللہ ہیں، جن کو درجوں بلند کیا وہ حبیب اللہ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری، وہ سید البشر ہیں، وہ نوری بشر ہیں، وہ بے مثل اور بے مثال بشر ہیں، ان جیسا کوئی بشر نہیں۔
بشر ہونے کی صورت میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ اور نہیں ہے. حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے پاس جبریل امین آئے. قرآن میں ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پورے ٹھیک ٹھاک بشر کی شکل میں جبریل آئے حضرت مریم کے پاس. تو کیا وہ اس وقت فرشتے نہیں تھے؟ بشر کی شکل میں آئے، کیا وہ فرشتے نہیں تھے؟ تھے. فرشتے نور ہیں تو وہ نور بھی تھے. بشری شکل میں آئے تو ان کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا. تو نبی پاک اگر لباس بشری میں آئے ہیں تو ان کی نوری شان نور ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. خیر یہ بحث لمبی ہے، میں نے جو بات سمجھانی ہے، اللہ نے لباس بشری میں کیوں بھیجا؟ وہ قادر ہے، قدیر ہے، وہی بہتر جانتا ہے. ہمارے ہاں قاعدہ اصول ہے کہ لینے والے اور دینے والے میں مناسبت ہونی چاہیے تاکہ لینے والا لے سکے اور دینے والا دے سکے. اگر حضور لباس بشری میں نہ آتے تو ہم کیسے پھر ان سے فیض لیتے؟ ہمیں کیسے فیض ملتا؟ تو ہم یہ جان لیں کہ وہ آئے لباس بشری میں ہیں، مگر ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس بات کو سمجھا دیا. ان کے پاس کوئی آتا تھا، وہ کہتے تھے مجھ سے پوچھو میں جواب قرآن سے دوں گا. اتنے عالم تھے. ایک عورت بھاگی ہوئی آئی، میرا بچہ غلطی کر گیا، میں اس کو پکڑنا چاہتی ہوں، وہ بھاگتا ہے، ڈر کر بھاگتا ہے. چھت پہ چڑھ گیا ہے اور چھت کے کنارے پہ کوئی دیوار یا منڈیر نہیں ہے. میں آگے جاتی ہوں، وہ پیچھے ہٹتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ گر جائے گا. میں اسے کیسے پکڑوں؟ تو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے مسئلے بتانے کے لیے نہیں بیٹھا میں، مجھ سے پوچھنا ہے دین کی بات پوچھو، کوئی اور بات نہیں. آپ نے فرمایا فوراً جاؤ اپنے پڑوس میں محلے میں کوئی اتنی ہی عمر کا لڑکا ڈھونڈو، اس جیسا اتنی عمر کا، اس کو کرو آگے کہ وہ اس لڑکے کو بلائے. تم پیچھے پردے میں رہنا، تم سامنے نہیں آنا. وہ اپنے جیسا دیکھے گا تو قریب آ جائے گا، جب قریب آ جائے گا تم پکڑ لینا. اس عورت نے یہی طریقہ اختیار کیا، خود پردے میں ہو گئی، لڑکے کو آگے کیا. اس نے اپنے جیسا دیکھا تو قریب آ گیا، جب قریب آ گیا تو ماں نے تھام لیا. حضرت علی یہ مثال دے کے کیا سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کر لیے ہیں گناہ اور ہم ڈر کے اللہ سے بھاگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بشری شکل میں بھیج دیا کہ ان کو بلاؤ تاکہ میں ان کو اپنی رحمت سے نواز دوں. تو اب حضور کو دیکھ کر کے دیکھنے میں ہمارے جیسے ہیں، ہم قریب آ گئے تو اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ لباس بشری میں آئے. تو اب بشر کا سلسلہ کیا ہے؟ بشر کے ماں باپ ہوتے ہیں، بشر کے قانون یہی ہے. جب قانون اللہ چاہے بدل دے، کوئی نہیں تھا، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، نہ ماں ہے نہ باپ. عورت اور مرد دونوں کو بچے کی پیدائش کا سبب بنایا. عورت نہیں ہے مرد ہے، حضرت حوا کو پیدا کر دیا. عورت ہے مرد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اس کو ضرورت نہیں.
تو قانون یہی ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے سبب بنتے ہیں، اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ شروع کیا حضرت آدم اور حوا سے۔ حضرت آدم کی پشت میں اللہ نے اپنے حبیب کا نور رکھا جو ان کی پیشانی سے چمکتا تھا پشت میں، چمکتا تھا پیشانی سے۔ حضرت آدم نے کہا یا اللہ یہ نور میں کیسے دیکھوں؟ اللہ نے فرمایا دونوں انگوٹھوں کے ناخن جمع کرو۔ انہوں نے جوڑے، اللہ نے وہ نور اس میں چمکا دیا، انہوں نے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ انگوٹھے چومنا حضرت آدم کی بھی سنت ہے، حضرت ابو بکر کی بھی سنت ہے۔ بہرحال حضرت آدم کی اولاد چلی، 40ویں بیٹے ان کے حضرت شیس علیہ السلام۔ وہ نور جو حضرت آدم میں تھا وہ ان میں منتقل ہوا، پھر حضرت نوح تک آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے قوم کی ہلاکت کی دعا کی تو طوفان آیا، سب ختم ہو گئے، ان کا اپنا بیٹا بھی ختم ہو گیا، ساری دنیا ختم ہو گئی۔ جو مسلمان 80 ان کے ساتھ تھے ان سے آگے پھر سلسلہ۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، تو ان سے اولاد چلی، ان کو حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، دوسرا آدم۔ دنیا چلتی رہی، حضرت ابراہیم میں آ گیا یہ نور۔ حضرت ابراہیم کی بھی اولادیں، ان کی 2-3 بیویاں، ایک بیوی حضرت سارہ، ان سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ، ان سے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت آدم سے آگے یہ شاخیں چلیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام ہے یعقوب علیہ السلام، ان کا عبرانی زبان میں نام ہے اسرائیل۔ تو ان سے آگے چلا بنی اسرائیل، اور حضرت اسماعیل سے چلا بنو اسماعیل۔ یہ دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوا سوائے ہمارے نبی کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے حضرت یوسف، پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ تک آیا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ یہی کہتے ہوئے آئے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا نبی بن کر آیا۔ بنو اسماعیل میں آگے جتنے ہوئے وہ نور جو تھا نبی پاک کا وہ ان میں منتقل ہوتا رہا، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اس طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پر بیٹھ کر اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب، میرے پردادا کا نام ہاشم، 21 پشتوں تک، حضرت عدنان تک نبی پاک نے اپنا نسب خود بیان کیا۔ اسی کو تو میلاد کہتے ہیں نا۔ حضور نے بتایا اللہ نے ساری مخلوق میں 2 طبقے بنائے، عرب اور عجم، مجھے عربوں میں سے کیا۔ عرب میں اللہ نے سب سے بہتر بنائے جو قریش، مجھے ان میں سے کیا۔ قریش کا بہترین خاندان بنو ہاشم، مجھے اس میں سے کیا۔ میرے باپ بھی سارے اچھے ہیں، میری مائیں بھی ساری اچھی ہیں، میں ماں باپ اور ہر لحاظ سے اچھا ہوں۔ میرے بزرگوں میں جتنے ہوئے سب نکاح والے تھے، کوئی برائی والا نہیں۔ یہ خود نسب خاندانی سلسلہ حضور خود بیان کر رہے۔ قرآن کی ایک آیت وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ اللہ تعالی نبی کے نور کو کن میں پھیرتا رہا جو سارے اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے۔
اب پہلی بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ نبی کے ماں باپ، آپ بھی کہیے گا. اب یہاں ایک مسئلہ سنا دوں پھر اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سگی ماں اور سگے باپ کو والدہ اور والد کہتے ہیں. جو سگے جنہوں نے جنا، سگی ماں والدہ اور سگے باپ کو والد. بڑی عمر کی عورت کو ماں کہہ سکتے ہو، بڑی عمر کے مرد کو باپ کہہ سکتے ہو. والد والدہ، والد والدہ صرف سگے ماں باپ کو. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے باپ، ساری مائیں، جتنے والدین، آبا و اجداد، وہ سارے پاک ہیں. کسی نبی کے والدین کافر نہیں ہوئے. یہ آپ لوگ یاد کر لیں. کسی نبی کے والدین، سگے ماں باپ کافر، اونچی نہیں. کافر اور مشرک پلید ہوتا ہے. انما المشرکون نجس. اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے مشرک پلید، نجس، پلید ہیں. میں اور آپ چند سکوں کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے. اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مصیبت یہ ہو گئی کہ کچھ مسلمان کہلانے والوں نے، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کے ماں باپ مومن نہیں ہیں. سب کہیں معاذ اللہ. معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ ایسی بات سے. تو اگر نبی کے ماں باپ مومن نہیں ہیں تو ہم کہاں سے مومن ہیں پھر؟ اگر انہی کا ایمان نہیں مانیں گے تو سارا سلسلہ ہی غلط ہو جائے گا. اللہ قسم اٹھا رہا ہے ووالدم وما ولد. قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کے بیٹے کی. یہاں والد سے مراد کون ہے؟ بیٹے سے مراد کون ہے؟ اگر نبی پاک کو بیٹا مراد لیں تو ان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک سارے باپ ہی پاک ہیں. قرآن سے پتہ چل رہا ہے. بہرحال کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں، ورنہ یہ تقریر کو 4 گھنٹے کروں تو تب جا کے ایک ایک بات آپ کو سمجھ آئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں. اب جو مانتا ہے وہ کہے میرے نبی پاک کے والدین، ہمیں کوئی شبہ نہیں. ایک پیر صاحب کے پاس ایک شخص آیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے آستانے میں. اس شخص کا یہی سوال تھا کہ کیا نبی پاک کے والدین ایمان والے تھے؟ پیر صاحب نے اس کے سامنے انگور رکھے. انگور ایک پھل ہے، آپ جانتے ہیں، گریپس کہتے ہیں، عنب کہتے ہیں. وہ رکھے. کہا یہ خاص انگور ہیں. اس نے کہا ان میں کیا خاص بات ہے؟ کہا یہ کیکر کے درخت پہ لگے ہیں. کہاں لگے ہیں؟ اس نے کہا کیکر کے درخت پہ انگور کیسے لگ سکتے ہیں؟ تو پیر صاحب نے کہا اگر کیکر کے درخت پہ انگور نہیں لگ سکتے تو مشرک کے گھر میں نبی پیدا نہیں ہو سکتا. سمجھانے کے لیے اتنی ہی بات کافی تھی. انہوں نے اس انداز میں اس کو سمجھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے عبداللہ، والدہ کا نام ہے آمینہ. سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہما. ان کے ایمان میں شبہ کرنے والے کیوں شبہ کرتے ہیں اور ہم ان کو مومن کیوں مانتے ہیں، اس پر کتنی کتابیں آ چکی ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی، اس سے پہلے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے 400 سال پہلے لکھی. امام سیوطی نے 6 رسالے لکھے. اس سے پہلے اور کتنوں کی کتابیں موجود ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کر رہے ہیں ان کا. تو اگر ماں باپ مومن نہیں ہوں تو کیا ان پر فخر کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی پاک
جبکہ جنگ حنین میں خود کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. دوسری جگہ فرما رہے ہیں انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے باپ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل، دوسرے میرے باپ حضرت عبداللہ. واقعہ کیا ہوا تھا؟ ایک کو اللہ کی راہ پہ قربان کر دوں گا. آپ ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اللہ تعالی نے ان کو 10 بیٹے عطا فرما دیے. وہ ان کی آنکھوں کے سامنے جوان ہو گئے. حضرت عبد المطلب کو یاد نہیں رہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی. وہ کعبے کے پاس سوئے ہوئے تھے، مکہ والے ان کو سردار مانتے تھے. ان کی پیشانی میں حضور کا نور چمکتا تھا. یہ نور جس کی پیشانی میں چمکتا تھا اس کا چہرہ بھی چمکتا تھا، اس سے خوشبو آتی تھی، اس کی شان ظاہر ہوتی تھی. بلکہ حضور کے باپوں میں ایک نام ہے حضرت الیاس. وہ کہتے ہیں جب کبھی میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتا اور میں کہتا لبیک، تو میری پشت میں جو نور تھا وہ بھی لبیک کہتا تھا. حضرت عبد المطلب کعبے میں اس کے قریب سو رہے تھے. ان کو خواب میں کہا گیا کہ تم نے ایک منت مانی تھی، وہ پوری کرو. ان کو یاد نہیں آ رہا. ان کو بتایا گیا کہ تم نے قربانی کی منت مانی تھی تو قربانی دو. صبح اٹھے اور ایک دمبا ذبح کر دیا. پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی قربانی انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا. پھر آیا خواب کہ اس سے بڑی قربانی. تو پوچھا کہ اونٹ سے بڑی قربانی کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا تم نے بیٹے کی قربانی کی منت مانی. منت کا مسئلہ آپ کو سمجھا دوں. آپ اگر کوئی کام، جائز کام کے لیے اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، مثلا کہ میں ایک روزہ رکھوں گا، میں ایک دیگ کھلاؤں گا، میں چادر چڑھاؤں گا، یہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرفی طور پر منت. یہ آپ نے اپنے اوپر واجب کر لی. آپ پر ضروری نہیں تھی مگر آپ نے مان کر اپنے اوپر واجب کر لی. اب اس کا ادا کرنا ضروری ہو گیا. انہوں نے منت مانی تھی. ان کو بتایا گیا تم نے بیٹے کی قربانی کی منت مانی تھی. یہ اٹھے، ان کو ساری بات یاد آ گئی. انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو پورا واقعہ سنایا. میں نے اس طرح منت مانی تھی، اب مجھے خواب میں اس کا بتایا گیا ہے تو میں نے اپنی منت پوری کرنی ہے. تم 10 بتاؤ تم میں سے کون اپنی قربانی دے گا؟ ان 10 نے کہا باپ جس کو چاہو قربان کر دو. اس وقت اولاد کی تربیت مزاج کیا تھا، آج کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ انہوں نے کہا ہم میں سے جس کو. انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے خود نہیں کروں گا، میں قرعہ ڈالوں گا. جس کے نام کا قرعہ نکلے گا پرچی ڈالوں گا، جس کی پرچی نکل آئی اس کو کروں گا. سب کے نام لکھ کے پرچی ڈالی تو ان کے آخری بیٹے عبداللہ کا نام نکل آیا. رائے ہے اگر تم مان لو یہ ہم سب بھائیوں میں زیادہ خوبصورت ہے. عمر میں سب سے کم ہے لیکن خوبصورتی میں سب سے زیادہ ہے. تو اس کو ذبح نہ کرو، باقی جس کو چاہو ذبح کر لو. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی طرف سے جب نام نکلا ہے میں اسی کو کروں گا. جب اللہ کو اس کی قربانی منظور ہے تو میں تو اسی کو کروں گا. بیٹا ذبح ہونے کو تیار، باپ ذبح کرنے کو تیار. بیٹے کو لیا ساتھ اور چلے قربان گاہ کی طرف جہاں جا کے قربان کرنا تھا. حضرت عبداللہ کے ننیال
ماں کی طرف کے رشتہ دار آ کر دیوار بن گئے، اے سردار ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اگر تم نے آج بیٹا ذبح کر دیا تو یہ قانون بن جائے گا، یہ رواج بن جائے گا، اور پھر یہ رکے گا نہیں، تم اپنے اللہ سے کہو کہ کوئی حل نکال دے، ہم اس لڑکے کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی پیشانی میں نبی کا نور تھا۔ کیا کریں؟ کسی نے بتایا کہ خیبر کا علاقہ جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے اس وقت، وہاں ایک عورت ہے، وہ بڑی عالمہ ہے، وہ حل بتاتی ہے چیزوں کا۔ اس کے پاس بندے بھیجے گئے، واقعہ اس کو بتایا گیا، اس نے کہا تمہارے ملک میں تو اس کے بدلے میں دیت دی جاتی ہے، قرآن میں قانون ہے، تو 10 اونٹ دیتے ہیں۔ اس عورت نے کہا ایک پرچی، کیونکہ جو قرآن نکالتے تھے اس زمانے میں تیروں سے نکالتے تھے، آج کل تو کاغذ پہ پرچی پہ لکھ کے نکالتے، تو ایک پہ نام لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ، قرآن ڈالو، اگر نام عبداللہ کا نکلے تو اونٹ اور بڑھا دو، 10 کی جگہ 20 کر دو، پھر قرآن ڈالو، پھر نام عبداللہ کا نکلے تو اونٹ بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ نام اونٹوں کا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسماعیل چھری سے بچے تو نور محمدی کی برکت سے، حضرت عبداللہ بچے تو وہ بھی نور محمدی کی برکت سے۔ ایک بات آپ نے دھیان نہیں دی، وہ آپ کا دھیان ادھر لے جاؤں، انسان کی اس وقت قیمت کتنی تھی؟ 10 اونٹ۔ نبی آئے نہیں، آنے سے پہلے انسان کی قیمت 10 سے بڑھا کے 100 اونٹ کر دی، کہ لازمی بات ہے ہر کوئی نہیں دے سکتا، تو قتل و غارت کا سلسلہ بھی نہیں ہوگا، خام خواہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، انسان کی قدر و قیمت بڑھا دی۔ اب وہ زمانہ ہے فطرت، کون سا زمانہ؟ فے تے رے تے، فطرت کہیے گا۔ فطرت کس زمانے کو کہتے ہیں؟ 2 نبیوں کے درمیان کا زمانہ، ایک نبی جا چکے، دوسرے ابھی آئے نہیں، تو درمیان کا زمانہ فطرت۔ اس میں اگر کوئی اللہ کو مانے، شرک نہ کرے، تو اس کو دوسری کوئی اور سزا نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، 500 کتنے سال گزر گئے، نبی پاک ابھی تشریف نہیں لائے، تو وہ زمانہ کون سا تھا؟ فطرت کا۔ اس وقت لوگ دین ابراہیمی پر تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر لوگ تھے، جنہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، عیسائی اپنا، یہودی اپنا، باقی لوگ دین ابراہیمی پر، اور جو کسی دین پر نہیں تھے وہ ان کا جو حال تھا۔ اب حضرت عبداللہ اس زمانے میں جاہلیت کا دور، جبکہ لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، سارے کپڑے اتار کر۔ ایک شخص کے قتل کے بدلے میں کتنے قتل ہوتے تھے، خاندان در خاندان، تم نے میرا مارا میں تمہارا ماروں گا، تمہارے 2 ماروں گا، یہ اس طرح انسانی لباس میں لوگ درندوں سے بدتر، جانوروں سے بری زندگی، سب نہیں مگر اکثر کا یہ حال تھا۔ بہت ہی پڑھ لے معاشرہ، لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے، عورت کھلونا تھی، ایک عورت کے پاس 10 آدمی آتے تھے، جب کوئی بچہ ہو جاتا تھا وہ 10 کے 10 لائن بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، عورت جس کی طرف اشارہ کرتی تھی وہ اس بچے کو قبول کر لیتا تھا۔ یہ عورت کا حال۔ سوتیلی ماں کو، ماں سوتیلی ہے، بیٹا اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا، یہ حال تھا اس معاشرے کا۔ اس معاشرے میں حضرت عبداللہ کا کردار دیکھے، جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں ان کے چہرے کی نورانیت کی برکت سے۔ ایک خاتون تھی آسمانی کتابوں کی عالمہ، اس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، حضرت عبداللہ کو اس نے دیکھا تو بلایا،
اشارے میں بات کروں گا، بچے بھی ہیں، گھریلو محفل ہے. بلا کر کہا کہ میرے ساتھ تعلق قائم کر لو، تمہارے بدلے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے ہیں تو میں تمہیں 100 سرخ اونٹ دوں گی جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑے مہنگے. میرے ساتھ تعلق قائم کر لو. حضرت عبداللہ اس معاشرے میں کہہ رہے ہیں تو کس چیز کی دعوت دے رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے تو؟ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اس معاشرے میں کتنا پاکیزہ کردار. اب چلے گئے ادھر. حضرت عبد المطلب کو خیال آیا کہ اس بیٹے کی جان بچی ہے، میں اس کی شادی کروں. مکہ مکرمہ میں سردار وہب مشہور آدمی تھا، جس طرح ہوتے ہیں نا نمایاں، ان کی بیٹی کو پورے مکے والے طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے. طاہرہ کا مطلب پاکیزہ، بڑی نیک. نام تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی. حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے کہ تو بھی سردار ہے، میں بھی سردار، میرا بیٹا بڑا نیک، تیری بیٹی بڑی نیک، تو اچھا ہے کہ رشتہ داری ہو جائے، تو شادی ہو جائے. انہوں نے قبول کر لی. حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا. پہلے ہفتے میں ہی وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ میں چلا گیا. ان کا چہرہ چمکتا تھا، رات کو چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے بدن سے خوشبو آنے لگ گئی. حضرت عبداللہ اسی راستے سے گزرے جہاں وہ آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی. اس نے دیکھا تو منہ پھیر لیا. حضرت عبداللہ بڑے حیران، اس دن تو دعوت دے رہی تھی، بلا رہی تھی، اور آج منہ پھیر لیا ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ آپ نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس دن تو بڑی شیدا ہو رہی تھی اور آج منہ پھیرا ہے. تو اس نے کہا یہ بتاؤ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ ہاں ہو گئی ہے. کس سے ہوئی ہے؟ آپ نے نام بتایا. اس نے کہا اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تمہاری پیشانی میں نبی آخر الزمان کا نور چمک رہا تھا، میں نے پہچان لیا تھا. میں چاہتی تھی میرا نام ان کی ماؤں میں آ جائے، مگر یہ میری قسمت نہیں. وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی. مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے. سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے. اس نے کہا میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، میں نے چاہا تھا میں بھی اس نبی کی ماں بن جاؤں، مگر یہ میری قسمت میں نہیں. مگر حضرت عبداللہ کا کردار تو سامنے آیا نا، کہ اس معاشرے میں جاہلیت میں جہاں گناہ کو کوئی گناہ کہنے والا نہیں تھا، اس میں بھی آپ اتنے پاکیزہ تھے، اخلاق کتنے عمدہ. یہ سب برکت تھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے خواب آنے لگ گئے، میرے خوابوں میں نبی آتے تھے. کون؟ پھر کہیے گا. اگر وہ مومنہ نہیں تھیں تو خواب میں نبی کیوں آ رہے ہیں؟ آ کے مبارکباد دے رہے ہیں کہ تو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے. ابھی نکاح کو 3 یا بقول بعض 5 مہینے گزرے تھے تو حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے. مکہ اس وقت یمن کا علاقہ تھا اور مدینہ اس وقت ملک شام کا علاقہ تھا.
تو تجارت کے لیے گئے تو شام سے واپسی پر مدینہ منورہ رکے، طبیعت ناساز ہوئی اور اسی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں خبر پہنچی، سبھی کو صدمہ ہوا، جتنے تھے سبھی کو افسوس ہوا۔ سب سے زیادہ غم تھا حضور کی والدہ، ہنستا کہ شوہر گیا گھر اور واپس نہیں آیا، فرماتی تھی میں روتی تھی تو مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی، نہ رو، تو نبی آخر الزمان کی ماں بننے والی۔ یعنی ان کو قدرت کی طرف سے تسلی دی جاتی تھی، ان کو خواب دکھائے جاتے تھے جو نبیوں کی مائیں دیکھتی ہیں، یہ حدیثوں میں بیان موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب کعبہ کے قریب چلے جاتے تھے سونے کے، یہ گھر میں اگر آزادی سے کچھ اپنا درد بخے چاہے ظاہر کرنا تو وہ کعبے میں چلے جاتے تھے۔ فرماتی ہیں میں اکیلی ہوتی تھی، میں روتی تھی تو مجھے رونے نہیں دیا جاتا تھا، جس طرح دوسری عورتوں کا حال ہوتا ہے حمل کے دوران، مجھے ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی کیونکہ اندر نور ہی نور تھا۔ فرماتی ہیں مجھے خواب بھی آ رہے اور مجھے کہا گیا کہ جب بیٹا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب کو بھی کہا گیا یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی کیا ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، نئی سے نئی تعریف کی جائے۔ الذی حمد کرۃ بعد کرۃ۔ اللہ نے نام رکھ کر بتا دیا کہ اس کو پیدا ہی تعریف کے لیے کیا ہے۔ ایک بات آپ سے کرتا ہوں، آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، مجھے جواب دیجیے گا، سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے صحیح جواب دیا، اللہ کی۔ ایک مرتبہ اللہ کہیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ تعریف کس کی؟ مگر اللہ کا نام محمد نہیں ہے۔ جب محمد جس کا نام کہ جس کی زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ تعریف، مگر یہ نام اللہ کا نہیں ہے، یہ نام نبی کا ہے۔ کیوں؟ نام تو یہ اللہ کا ہونا چاہیے تھا، سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے، مگر میں آپ سے کہوں گا سب سے زیادہ تعریف اللہ کی نہیں ہوتی۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، کیوں؟ کہ اللہ کی تعریف کرتی ہے مخلوق، جن کو اللہ نے بنایا ہے مخلوق ہے۔ اللہ کی تعریف کون کرتی ہے؟ مخلوق۔ میرا نبی وہ ہے جن کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے۔ تو جس کی تعریف خالق کرے، بتاؤ اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کروڑوں ہماری تعریفیں اللہ کی ایک تعریف کے برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا۔ اب جن کو عیب ڈھونڈنا ہے وہ عیب ڈھونڈتے ہیں، لیکن نبی تو پیدا ہی تعریف کے لیے ہوئے ہیں۔ تو جو تعریف کرے گا نبی کی خود تعریف والا ہو جائے گا۔ تو مجھے کیوں عزت دے رہے ہو؟ میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ بلکہ یقینی طور پر مجھ سے زیادہ نیک ہوں گے، آپ مجھ سے زیادہ اچھے ہوں گے، مگر مجھے آپ عزت دے رہے ہیں، کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ کہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ تو جو ان کی تعریف کرے وہ خود تعریف والا ہو جاتا ہے۔ کیسی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں پھر وہ رات آ گئی جس رات کے تڑکے سویرے نبی نے تشریف لانا تھا۔ یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ ساری نشانیاں کسی کافر کے ساتھ ہو سکتی نہیں۔
فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے تکلیف ہوئی، درد اٹھا بہت سخت، میں گھبرا کر لیٹ گئی، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا کہ اس وقت مجھے ضرورت ہے کوئی میرے پاس ہو۔ فرماتی ہیں پرندہ آیا، چمکدار پرندہ، یہ فرشتے جو چاہیں شکل بنا لیں، ہم اتنی دیر میں کپڑے نہیں بدلتے جتنی دیر میں وہ شکلیں بدل لیتے ہیں، اللہ نے ان کو شان دی۔ وہ پرندہ آیا، اس نے میرے کمرے میں پرواز کی اور اپنے پر مجھ سے لگائے، اس کے پر لگنے کی دیر تھی، ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے دیکھیں کیسے انتظام ہو رہے ہیں۔ فرماتی ہے میرے سرانے ایک پیالہ رکھا تھا، اس میں دودھ جیسی چیز تھی، تو مجھے بہت طلب بھی تھی کوئی چیز، تو میں نے اس کو پیا، وہ بڑا میٹھا، بڑا قوت والا شربت، جیسے کوئی ٹانک ہوتا ہے، مقوی چیز، میرے اندر بہت طاقت آ گئی۔ فرماتی ہے میرا کمرہ لمبے قد والی یعنی اونچی قد والی عورتوں سے بھر گیا، بڑی خوبصورت، لیکن ان کے قد اونچے تھے۔ میں حیران کہ یہ اجنبی عورتیں، ان کو میرا حال کس نے بتا دیا، یہ کون ہے، کہاں سے آ گئی؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی، ان میں سے ایک خاتون آگے بڑھی، اس نے کہا سلام ہو اے سیدہ تجھ کو، میں مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار، یہ جنت کی حوریں، اللہ نے ہمیں تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ کیا یہ واقعہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ سوچیں ماں کیا دیکھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ ماں کیا کہہ رہی ہے، مجھ سے، آپ کی آواز آ جائے، بڑی مہربانی، شکریہ، آپ کو یاد رہے گا۔ ماں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بیٹا نکلا، مجھ سے بچہ نکلا، ماں کیا کہہ رہی ہے، مجھ سے اللہ کیا فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اللہ فرما رہا ہے نور آ گیا، ماں کہہ رہی ہے نور نکلا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ہم ان کو نور بھی مانتے ہیں، ان کو بشر بھی مانتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں میں نے 3 چیزیں دیکھی۔ کتنی؟ پہلے تو یہ کہ سارے پرندوں نے میرے گھر پہ جیسے سایہ کر دیا، جیسے پردہ ہوتا ہے ولادت کے وقت، آپ لوگ بھی پردہ کر دیا۔ فرماتی ہیں آسمان کے تارے سمٹ گئے، سمٹ کے میرے گھر کی چھت پر جمع ہو گئے، اور لگتا تھا ابھی گریں گے، اتنے جھکے۔ میں نے یہ بات میلاد شریف کے موقع پر کسی باہر کے ملک میں کی تو ایک صاحب نے سوال کر لیا، مولانا صاحب آپ سائنس نہیں پڑھے ہوئے، آپ کو سائنس کا نہیں پتہ ہے، یہ تاروں کا سائز کوئی چھوٹا سا نہیں ہوتا جتنے نظر آتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی تارا اپنی جگہ سے ہلے، کوئی تارا اپنی جگہ سے ہلے تو نظام بدلتا ہے۔ آپ نے آرام سے کہہ دیا سمٹ گئے، سمٹ کے جھکے، تو آپ شاید نہیں جانتے۔ میں نے کہا بہت اچھا، جواب سننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی۔ میں نے کہا یہ تارے تم نے بنائے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ میں نے کہا وہ سمیٹ سکتا ہے یا نہیں سمیٹ سکتا؟ اب بولو، کوئی جواب ہے؟ وہ جو چاہتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا۔ اپنے حبیب کو معراج پہ بلانا تھا، اس نے ساری کائنات کو ہی روک دیا، وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے سورج کو روک دے، چاند کے 2 ٹکڑے کروا دے، لوٹا دے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو یہ اللہ نے کیا ہے،
میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے جمع کیے تھے، اللہ نے کیے، وہ کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ چراغاں کرنا میلاد کے موقع پر یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے یہ قمقمے لگائے ہیں، کیوں؟ اسی سنت کو پورا کر رہے ہیں کہ چراغاں کرنا اللہ کی سنت۔ دوسری چیز فرماتی ہے، میں نے دیکھا فرشتے 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ پتہ چلا میلاد کے وقت جھنڈے لگانا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ سنت کے معنی طریقہ۔ آپ کہیں گے یہ کام فرشتوں نے کیے، تو آپ اللہ کی سنت کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو قرآن گواہی دے رہا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو کس نے حکم دیا تھا؟ فرشتوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تیسری چیز فرماتی ہے، میں نے دیکھا زمین سے عرش تک ساری فضا بھری ہوئی، کوئی جگہ خالی نہیں تھی، کھڑے ہوئے سفید چمکدار لباس میں فرشتے، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ فرماتی ہے میں نے کان لگا کر سنا تو وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حفیظ جالندری شاہ نامے میں ترجمانی کرتے ہیں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول۔ پتہ چلا میلاد کے وقت کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ ثبوت مل گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہاں ثبوت؟ حدیثوں میں موجود تمام باتیں حضور کی والدہ کی خود نبی سنا رہے ہیں، ایسا میری ماں نے یہ دیکھا، میری ماں نے یہ دیکھا، خود نبی سنا رہے ہیں، تو کسی مومن کو شک ہوگا؟ اونچی نہیں۔ اب بتائیے یہ ساری باتیں دیکھنے والی خاتون خود نبی کی ماں، کیا وہ مومنہ نہیں تھی؟ اتنی باتیں وہ دیکھ رہی ہے، بیان کر رہی ہے، تو کیا وہ ایمان والی نہیں تھی؟ اونچی، ان جیسی ماں کون سی ہوگی؟ جس نے رحمت للعالمین کو جانا ہے، اس جیسی کوئی ماں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جب حضرت حلیمہ کے گھر میں نبی کا شق صدر ہوا نا، شق کہتے ہیں چیرنے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو، نبی پاک کا 4 مرتبہ سینہ چیرا گیا، فرشتوں نے چیرا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چیرا، پھر بند کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے۔ 4 مرتبہ ہوا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ پہلی مرتبہ ہوا حضرت حلیمہ کے پاس جب تھے، تو حضرت حلیمہ گھبرا گئیں کہ اس بچے کو کوئی آسیب تو نہیں ہے، کوئی اثر تو نہیں، تو وہ واپس لے آئیں، اور لا کر ابھی حالانکہ ٹائم باقی تھا لیکن جلدی لے آئیں۔ تو حضرت آمنہ نے پوچھا اتنی جلدی کیوں آ گئی ہو؟ ان کا میں نے کہا بچہ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گیا ہے آپ کے پاس، میں سچ بول۔ انہوں نے ساری بات سنا دی۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے تو میرے بچے کو کیا سمجھتی ہے؟ تو نے کیا سمجھا اس کو آسیب کا اثر ہوگا؟ یہ اس امت کا نبی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے، سارے واقعات سنا رہی ہے، تو مومنہ تھیں یا نہیں تھیں؟ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان کو مومن نہیں مانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک روایت کو سمجھا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت چاہی، اللہ سے کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جاؤں، اللہ نے اجازت دے دی۔ دعا کروں، اللہ نے منع کر دیا، دعا کرنے سے منع کر دیا، قبر پر جانے کی۔ یہ اس منع کرنے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ مومن ہوتے
تو اللہ دعا کرنے سے منع نہیں کرتا. اس کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ مومن نہیں تھے. یہ ان کی کم عقلی ہے، ان کی ناواقفی ہے. یہ نہیں جانتے کہ دعا کرنے سے. آپ مجھے بتاؤ، آپ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہوگے، کبھی بچے کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، پڑھی ہے؟ کیا دعا کرتے ہیں لڑکے کے لیے؟ اللہم اجعلہ لنا. آگے بتائیں. آپ کو تو یاد ہے، پبلک سے پوچھ رہا ہوں. نماز پڑھتے ہیں تو دعا بھی یاد ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں وہ یاد نہیں ہیں. ویسے یاد ہے کہ جی فلانی سیریز میں کس نے کتنے چوکے مارے ہیں، کتنے کیچ کیے ہیں، وہ یاد ہے. لیکن جو دعائیں یاد کرنی ہیں وہ نہیں پتہ. اس میں کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے خوشی کا سامان بنا، ہمارے لیے آگے ذخیرہ بنا، اور اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا. تو وہ بچہ جس کو آپ عرفی طور پر معصوم کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک گیا، آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کو ہماری شفاعت کا سبب بنا. حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو، بچہ ہے، بے گناہ ہے، اس کے ساتھ اپنے لیے ایک دعا کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے لیے ایسا بنا. تو نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے. نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سے منع کرنے سے یہ کہاں نکل آیا کہ جی وہ مومن نہیں تھے؟ اگر مومن نہیں تھے تو قبر پر جانے کی اجازت کیوں دی؟ اس کا سوال پھر ہمارا ہے کہ اگر مومن نہیں تھے، نہیں وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے، تو جو بدعقیدہ ہے، منافق ہے، اس کے لیے یہ حکم اللہ اجازت دے رہا ہے نبی کو جانے کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں تھے. اب نبی پاک کی ان کے لیے باتیں اور جتنی میں نے آپ کو سنائی، کیا ایمان گواہی دیتا ہے یا نہیں کہ وہ سچے مومن تھے؟ اللہ نے اور مہربانی کر دی، نبی پاک نے حج کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک مجھے لے کر دور کی جگہ پر گئے، وہاں مجھے کہا یہاں رکو میں آتا ہوں. جب نبی جا رہے تھے، نبی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. تھوڑی دیر کے بعد نبی آئے تو مسکراتے ہوئے آئے. تو میں نے پوچھا قربان جاؤں کہاں گئے تھے؟ تو فرمایا میری ماں کی قبر ہے یہاں، وہاں گیا تھا. میں نے وہاں جا کے اللہ سے دعا کی کہ میرے ماں باپ کو زندہ کر، میرے ماں باپ کو زندہ کر، تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ کے میرے صحابی بھی بن جائیں. اللہ نے دونوں کو زندہ کیا، ان دونوں نے ایمان لا کر صحابیت کا درجہ بھی پا لیا. تو میں بڑا خوش آیا ہوں. اب یہ حدیث میں نے پوری کتاب لکھی ہے والدین رسالت مآب، کیونکہ جب یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھا تھا تو میں نے تمام دلیلیں بیان کر دی تھی تاکہ کوئی ان کے بارے میں بے ادبی نہ کرے اور اس کتاب کو پڑھ کے اپنا ایمان بچا لے. وہ ملتی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، والدین رسالت مآب اس کا نام. تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. کسی نے کہا کہ وفات کے بعد زندہ ہو کر ایمان لانا کیا معتبر ہوگا، یعنی اس کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا حضرت علی کے لیے حضور نے سورج واپس لوٹایا تھا یا نہیں؟ لوٹا کر کہا تھا کہ عصر پڑھو، عصر کی نماز قضا نہیں ادا پڑھو. تو وہ معتبر ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چل گیا کہ دوبارہ وہ زندہ ہو کر ایمان بھی لے آئے، حالانکہ وہ فطرت کے زمانے میں تھے اور انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی، وہ توحید پر تھے. ہمیں تو شبہ ہی نہیں ہے. اب ان کا درجہ اولیاء میں ہو گیا، وہ ایمان لے آئے تو نبی کے صحابی بھی بن گئے، شان والے بن گئے. جنہوں نے 1975 سے پہلے مدینہ دیکھا ہے آپ میں سے، ان کو بتا رہا ہوں، باب السلام کے دائیں طرف حضور کا روضہ، حضور کے والد کا روضہ تھا. جس طرح سنہری جالیاں نبی پاک کے چہرے پہ بالکل اسی طرح کی ان کے والد کے مزار پہ بنی ہوئی تھی. ظالموں نے گرا دیا، پھر ان کو ان کا جسم 1400 سال کے بعد وہاں سے نکال کے بقیع شریف میں دفن کیا ہے. صحیح سالم، بالکل صحیح سالم.
تو حضور کے والد بھی اور حضور کی والدہ بھی سچے مومن، جو مانتے ہیں کہ سچے مومن۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں، اسی طرح دیگر نے مواہب لدنیہ میں، زرقانی میں، مولانا جامی نے، بڑے بڑے پورے 1000 سال کی کتابیں نکال کے دیکھ لیں، سب نے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، سب نے ان کا ادب کیا ہے۔ وہ میرے نبی کی ماں ہے، کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اور حضور خود فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں موجود ہیں، کتنی روایتیں موجود ہیں، ہمیں ان کے ایمان پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ آج بھی کتنے محترم ہیں، کتنی شان والے ہیں۔ جو ان کا ادب کرتا ہے نبی کو خوش کرتا ہے، جو ان کی بے ادبی کرے گا وہ نبی کو ناراض کرے گا، اور جو نبی کو ناراض کرے گا اس کی بخشش ہو سکتی نہیں۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو میں نے صرف اس حوالے سے، ان کے ایمان کے حوالے سے یہ بات کی ہے۔ باقی ان کے خصائص، ان کے فضائل، اللہ نے ان کو کیا کیا شان دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نبی پاک کو لے کر مدینہ گئیں۔ 2 مقصد تھے، ایک تو یہ کہ شوہر کی قبر پہ جاؤں اور دکھاؤں اس کو کہ اللہ نے تجھے کس بیٹے کا باپ بنایا ہے۔ اگر آج تو دیکھتا تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ان کے شان اور جو سارے واقعات۔ دوسرا وہ ننیال والوں سے ملانا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، وہاں کے رہنے والے یہودیوں نے حضور کو پہچان لیا، حالانکہ عمر اس وقت 5 یا 6 برس کی، ظاہری طور پر یہودیوں نے پہچان لیا کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ ان کو نشانیاں نظر آ گئیں، تو ماں یہ سب کچھ سن نہیں رہی تھی، ان کو ہی تو بتا رہے تھے نا کہ یہ اس امت کا نبی ہے، تو کیا اس کے باوجود ماں پر شک کریں گے؟ ہم لوگ ایمان والے ہیں، اور اس حوالے سے بڑے واقعات میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، آپ پڑھیں گے تو خوش ہوں گے۔ وہ بلا شبہ، آپ یہ بتاؤ کہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی، ابو لہب نبی پاک کا چچا ہے، اس کی لونڈی تھی سویبہ۔ اس سویبہ نے آ کر ابو لہب کو، اپنے آقا کو، یہ خوشخبری سنائی کہ تیرے بھائی کے ہاں بڑا خوبصورت بیٹا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ ابو لہب خوش ہوا، بھتیجے کی ولادت پر بہت خوش ہوا کہ بھائی کی وفات ہو گئی ہے، بھائی کے گھر بیٹا ہوا، تو اس کو واقعی خوشی ہوئی بھتیجے کی ولادت کی۔ اس نے انگلی کا اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا کہ تو اب تک غلام تھی، تو نے خوشخبری سنائی ہے تو اب سے تو آزاد ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ ایک لونڈی خوشخبری سنا رہی ہے نبی کی پیدائش کی، کس کو سنا رہی ہے؟ ابو لہب کو، کہ تیرے گھر میں، تیرے بھائی کے گھر میں بھتیجا تیرا آیا ہے بڑا خوبصورت۔ اس کو کیا مل رہا ہے انعام میں؟ اونچی گئیے گا، جو صرف خبر سنائے اس کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے، جو ماں جن رہی ہے اس کی شان کا اندازہ کریں۔ اور ہم جو میلاد منا رہے ہیں، اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی کی، ہم اللہ کا نبی سمجھ کے خوشی کر رہے ہیں۔ اس کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے، تو کیا ہمیں آگ سے آزادی نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، یہ غیروں کو موقع دے رہے ہیں، دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں ایسی باتیں کر کے۔ تمہاری ماں کے لیے کوئی غلط لفظ کہہ دے تم سے برداشت نہیں ہوگا، تم کس ہستی کے لیے بات کر رہے ہو؟ اور حضور نے فرمایا کوئی میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائے گا، قیامت کے دن وہ آگ میں پگھلایا جائے گا، اس پر لعنت کا بیان۔
تو ایک بال کو اذیت پہنچانے پر اتنی سزا، تو جو نبی کا دل دکھائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو ہم سب ادب والے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ صرف مومن نہیں ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، بڑی شان والے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب نبی کی شان ہے تو نبی کا باپ ہونے کی وجہ سے، ماں ہونے کی وجہ سے ان کی بھی بڑی شان۔ اور کتنی بڑی بڑی شہزادیاں دنیا میں، ملکہ فلانی فلانی رلتی پھر رہی ہے، اس ماں کو تو ساری دنیا سلام کر رہی ہے، سب ان کا ادب کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بوقت ولادت، پھر نبیوں نے خواب میں آ کے خوشخبری دی ہے، اور تعویذ بھی بتایا کہ کیا پہنانا ہے، کیا پڑھنا ہے، ساری باتیں بتائیں۔ نبی پاک پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی ماں سارے منظر دیکھ رہی ہے، فرشتے ان کو جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارا منظر آنکھوں سے ماں دیکھ رہی ہے، اس کے ایمان میں کوئی شبہ ہو سکتا نہیں۔ تو جو شبہ کر رہے ہیں ان کا اپنا مسئلہ بن جائے گا، ان کو اپنا ایمان ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے باپ بھی پاک ہیں، ساری مائیں بھی پاک، کوئی شبہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس گھر میں آئے، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ، وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی پاک کی پیدائش پہ کوئی چراغ نہیں تھا مگر پورا گھر روشن تھا، اور ایسی خوشبو کہ کبھی سونگی نہیں۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں میٹرنیٹی ہوم میں یا گھروں میں کیا ہوتا ہے، لوگ ماسک لگانا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کو بھی، سب کو بھی، وہ کہے اتنی خوشبو کہ کبھی سونگی نہیں تھی، اور نبی پاک نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ اللہ کا ایک ہونے کا اعلان، اپنے نبی ہونے کا اعلان، اور ہم غلاموں کو یاد کیا۔ اعلیٰ حضرت اسی کے لیے کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی نے ہمیں کبھی بھلایا نہیں، پیدا ہوتے ہی اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان کیا، ہم غلاموں کو بھی یاد کیا۔ قاب قوسین کی منزلوں میں معراج کی رات عرش پر گئے، وہاں بھی ہمیں یاد کیا۔ آخری بار جب قبر میں لٹایا گیا، حضرت قسم اور ابن عباس دونوں کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ دیدار کر لیں، کپڑا ہٹایا تو ہونٹ ہل رہے تھے، ہم نے کان قریب کیے تو حضور امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اتنے کریم آقا کوئی ہوگا ایسا؟ اور پھر ہمیں سب کچھ انہی کی برکت سے ملا ہے، تو ہم ان کی کسی طرح بھی بے ادبی کر سکتے؟ اگر کریں گے تو ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا، ان کی شان میں کوئی خرابی آ سکتی نہیں۔ تو جس کا چرچا خود رب بلند کرے، شان۔ اچھا، قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ 3 باتیں ہوئی تھیں، آخری بات یہ کہ وہ کسی بستی میں گئے، بستی والوں کو کہا کھانا کھلا دو، ان کا کوئی کھانا وانا نہیں ہے، ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے۔ وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آؤ اس دیوار کو ٹھیک کر دیں، دوبارہ بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، ہم ان کی دیوار کیوں بنائیں؟ حضرت خضر نے کہا انہوں نے کھانا نہیں کھلایا لیکن آؤ دیوار بناتے، دیوار بنا دی۔ اب حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں دیوار کیوں بنائی؟ تو حضرت خضر نے کہا اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ لوٹ لیتے، ابھی دیوار بنا دی، بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کو مل جائے گا، ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ مگر دیوار کیوں بنائی ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ 7 پشتیں پہلے،
7 पुश्तें, सगा बाप नहीं, उसका बाप, 7 पुश्तें पहले कोई नेक बाप था जिसकी औलाद वो यतीम बच्चे थे। अल्लाह ने 7 पुश्तों के बाद भी नेक बाप की निस्बत का ख्याल रखा। तो अगर नेक बाप की निस्बत से बच्चों का इतना ख्याल, तो नबी की निस्बत से माँ बाप का कितना ख्याल होगा। कुछ समझ आ रही है बात? तो जो एतराज़ करने वाले हैं ये अदब वाले नहीं हैं, और हम यही कहते हैं कि वो बड़ी शान वाले हैं, कोई शुबा नहीं। हुजूर के वालिद माजिद मदीना में, और रास्ता जो पुराना जद्दा से मदीना को जाता था उसमें एक जगह आती थी मस्तूरा, लोग वहाँ मछली खाने के लिए रुकते थे। उसके पड़ोस में अबवा, ये जगह का नाम है, एक पहाड़ी टीले पर हुजूर की वालिदा माजिदा की कब्र है। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए। मोहब्बत वाले छुप छुपा के चले जाते हैं, ज़ियारत कर लेते हैं। उन्होंने तो वो बराबर कर दिया, पहले वो कब्र के पत्थर रखे हुए थे, चूँकि वो लोग नहीं मानते, वो बराबर कर देते हैं। तो उनके नाम मानने से क्या हमारे दिल से अदब निकल जाएगा, मोहब्बत निकल जाएगी? तो हम तो उनको सलाम करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उनकी शान वो भी देख लेंगे जो नहीं मानते, मगर उस दिन का मानना काम नहीं आएगा। तो मुझे ये मौजू दिया था और वक़ास साहब ने टाइम भी बता दिया था कि कितना टाइम बयान करना है, तो मैंने उसकी पाबंदी की। मैं आपके ज़्यादा मिनट नहीं लेता, ये निजी महफ़िल थी, इसलिए मैंने आहिस्ता आपके सामने वो जो जोश वाला, तो वो ख़ुद पढ़ ले, तो मैंने आपके सामने कुछ बयान कर दिया। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अब इनको मौका मिला है ना, घर में आया हुआ कहते हैं, काबू आया हुआ कहते हैं जी लोरी सुना दें। वालिद साहब क़िबला ने लिखी थी, वो पढ़ते भी बहुत अच्छी थे, उनकी आवाज़ में अल्लाह ने जो चाशनी दी थी तो वो पढ़ा करते थे, मगर दुनिया को याद करा गए। तो एक दो शेर मोहब्बत से पढ़ लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु बारह रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, बारह रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। माहे नबुवत मेहरे रिसालत, माहे नबुवत मेहरे रिसालत, साहिबे खुल्क़े आज़ीम नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा, जो आया उसकी शान क्या है? अव्वलो आखिर सब कुछ जाने,
دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سلام یا اور کچھ؟ کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری، انت اکسی وغالي، أنت مصباح الذنوب، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ماذا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، حسد فعل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو ہم سب کے رنج و غم، میرے مولا میرے سرور ہے یہ ارمان اکبر، پہلے قدموں میں رکھے سر، پھر پڑھے یہ سر اٹھا کر، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ آمین آمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، الہی اس محفل کو قبول فرما۔ شہزاد صاحب، ان کے گھرانے کے اور ساتھیوں نے جو یہ محفل سجائی، الہی جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے، جو کلام سلام پڑھا گیا، جو طعام پیش کیا گیا، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما۔
الہی اس سب کا بہترین اور بے پناہ ان کی برکت سے اس کا ثواب تمام مومن مردوں کو، تمام مومن عورتوں کو پہنچا، بالخصوص نبی پاک کے والدین کریمین کو پہنچا، ہم سب کے قرابت داروں بڑوں چھوٹوں میں جتنے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ شہزاد صاحب کے والد انتقال کر گئے، الہی ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ کریم، اس میلاد شریف کی برکت سے اس گھر میں ہم سب کے مقدر میں نور عطا فرما۔ الہی ہم سب کو صحیح عقیدوں پر ثابت قدمی عطا فرما۔ الہی اس میلاد شریف کی برکت سے ہم سب کو بخش دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہی ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کے رزق میں آسانی اور برکت فرما دے۔ الہی جن پر قرض کا بوجھ ہے سبکدوشی عطا فرما۔ الہی جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ صاحب خانہ صاحب محفل کی جائز مرادیں پوری فرما۔ جتنے آئے سب کو ایک ایک قدم پر ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرما۔ جو کھانا پکایا گیا اس میں لذت برکت اور شفا عطا فرما۔ الہ العالمین پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ